السلام علیکم. تو فائنلی ہم آ چکے ہیں ورکشاپ آتے ساتھ ہی گاڑی کا کمپلیٹ سسپینشن جو کہ ہم نے لاسٹ کچھ ولاگ پہلے اوپن کیا تھا اس کو ڈائگنوز کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے گاڑی کے شاک کے اگر سٹاپر کی بات کی جائے تو یہ بھی بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں. سٹاپر کے ساتھ ساتھ شاک کی کنڈیشن بھی بالکل ختم ہو چکی ہے جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا. فرنٹ شاک کی اگر بات کی جائے تو ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ٹھیک ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ چل سکتی ہے. اگر ماؤنٹ کی بات کی جائے وہ بھی دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں. ماؤنٹ کے اندر بیرنگ کی بات کی جائے وہ بھی ڈیمیج ہے. ان کے سٹاپر جو ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور ڈسٹ بوٹ کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے اس کے اندر. اب یہ والا جو ماؤنٹ ہے اس کی جو اپر پلیٹ ہے بالکل الگ ہو چکی ہے. یہ والے جو سٹاپر ہیں یہ آفٹر مارکیٹ لوکل ہیں, یہ ہونڈا کے جینون سٹاپر نہیں ہیں. اب اگر دوسرے سسپینشن کی بات کی جائے تو اس کی جو زیلنگ ہے یہ آفٹر مارکیٹ لوکل لگی ہوئی ہیں. اب یہ زیلنگ جو ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھی کوالٹی کی ہیں, یہ بالکل تھرڈ کوالٹی کی لگی ہوئی ہیں. اب اگر ان کے اینڈ کی اور ٹائرو ریکن کی بات کی جائے تو وہ بھی بالکل مطلب ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پریس کر کے اس کی جو حالت ہے وہ بالکل ہی خراب کر دی گئی ہے. اب اس کے جو کٹ بش ہیں وہ بھی چینج کریں گے, لیکن اگر لو آرم کے بش کی بات کی جائے تو وہ دیکھنے میں آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں. اب سسپینشن کے جو حالات ہیں واقعات ہیں جو کہ آپ دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سسپینشن کا جو کام ہے وہ کسٹمر بتا رہے کہ مطلب آپ کے سامنے ہی ہے کہ گاڑی چل کس طرح رہی تھی. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں کے کام بہت اچھے سے اور شوق سے کرواتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی ہم نے رکھنی ہے, لیکن عموماً لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی ایسی گاڑیاں آتی رہتی ہیں جو کہ ہم ڈائگنوز کر کے بتاتے ہیں یہ مسئلے ہیں تو کوئی بھی کام نہیں کرواتا. نئے پارٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں جس میں کمپلیٹ ٹائر اور ڈریکن سیٹ ہے گاڑی کا جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بال جنٹ ہیں وہ بھی دونوں ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس کے جو مطلب زیلنگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں. اب زیلنگ جو ہے اس ماڈل کی جو اپنی زیلنگ آتی ہیں ہونڈا کی ری برتھ کی وہ والی زیلنگ ہمارے سٹاک میں نہیں تھی, تو کسٹمر نے کہا کہ اس کی جگہ پہ ہم اگر دوسری کو لگا لیں, کیونکہ پہلے بھی میں نے ایک گاڑی رکھی ہوئی تھی تو میں نے ہونڈا سٹی کی ڈالی ہوئی تھی تو وہ ایگزیکٹ لگ جاتی ہیں, آپ وہ والی لگا دیں. دیکھیں کسٹمر اگر کہہ رہے ہیں تو ہم لگا دیں گے کیونکہ اس کے علاوہ آپشن اس ٹائم پہ نہیں ہے. دونوں کٹ پش نئے ہمارے پاس آ چکے ہیں کیونکہ کٹ پش جو ہیں وہ بالکل خراب ہیں, اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ گاڑی کے اندر دوبارہ سے پرابلم آئے. تو اسی لیے جو چیزیں خراب ہیں کسٹمر کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی ایسے فیل ہے جیسے میں لائک برانڈ نیو گاڑی چلا رہا ہوں. دونوں شاک کے جو ڈسٹ بوٹ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں کیونکہ یہ بھی ڈیمیج تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ماؤنٹ ہیں, ان کے جو بیرنگ ہیں, ان کے جو سٹاپر ہیں وہ بھی سارے کے سارے پارٹ ہم اس کے چینج کریں گے جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو دکھانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. سب فریم کو اور لو آرم کو اسٹیئرنگ اسمبلی کو اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کیا ہے. کلین کرنے کے بعد اسٹیئرنگ اسمبلی کو ہم نے سروس بھی کر دیا ہے, پلس ٹائر اور ڈریکن سیٹ جو تھا وہ بھی چینج کر دیا ہے. اس کے جو کٹ بش تھے وہ بھی چینج کر دی ہیں اور زیلنگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی والی ہم نے لگائی ہیں. دیکھیں سیوی کا ری برتھ کی جو زیلنگ ہیں وہ تھوڑی مہنگی بھی ہیں اور کوئی لگاتا نہیں ہے, لیکن سٹاک میں فی الحال نہیں تھی تو کسٹمر نے کہا کہ میرے پاس اس سے پہلے بھی گاڑی تھی تو اس میں جو ہونڈا سٹی کی زیلنگ ہے وہ ایگزیکٹ لگ جاتی ہے, میں نے پہلے بھی لگائی ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اس طرح کا پارٹ لگائیں, لیکن مجبوری کے اندر ہم لگا رہے ہیں. لیکن کسٹمر نے کہا ہے تو لگا دیں, ہم اس کے اندر فٹ کر دیں گے. لیکن ہمیں امید ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے لگی ہوئی دیکھی ہیں. اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر مارکیٹ تھرڈ کوالٹی سے تو بہتر ہی ہے کہ ہونڈا کی کم از کم بے شک سٹی کی ہیں لیکن جینون تو ہیں. اب جینون کی کوالٹی کیسی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جینون پارٹ اگر مہنگا ہوتا ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. کمپلیٹ جو سب فریم تھا اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے بعد ہماری چیزیں ساری فٹ ہو چکی ہیں. جو پارٹ ہم نے چینج کیے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے آلموسٹ آپ لوگوں کو دکھا دیے ہیں. اب گاڑی کے شاک کی بات کرتے ہیں کہ شاک ہمارے فٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے, اور شاک کے اندر ہم نے کون کون سی چیزیں فٹ کی ہیں. اب جو فرنٹ شاک جو ہے وہ کسٹمر نے کہا ہے کہ میں آپ کو خود مارکیٹ سے شاک جو ہے وہ میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں اور میری گاڑی کے اندر آپ ان کو فٹ کر دیں. دیکھیں ہم نے کسٹمر کو بتا دیا تھا کہ شاک اگر ہم ہونڈا کے اوریجنل منگواتے ہیں ان میں تھوڑا سا ہائٹ کا فرق آتا ہے جو کہ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہوا ہے. شاک ہمارے فٹ ہو چکے ہیں. شاک کا جو ماؤنٹ ہے وہ بھی ہم نے نئے ڈال دیے ہیں. پر جو کیپ تھے وہ اس کے اپنے نہیں تھے, ہم نے ان کو سیٹ کر دیا ہے. پلس اس کے جو کورز ہیں ان کو لگا دیتے ہیں. رائٹ سائڈ ہماری فٹ ہو چکی ہے. اب چلتے ہیں لیفٹ سائڈ کے اوپر. لیفٹ سائڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کام کیسے کروانا ہے. میرے پاس بہت ساری گاڑیاں ایسی آتی ہیں جن کو ہم اسٹیمیٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم نے کام نہیں کروانا, ہم گاڑی بیچ دیں گے. دیکھیں اگر آپ اس کنڈیشن کے اندر گاڑی سیل کرتے ہیں,
آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کوئی اور گاڑی بائی کرتے ہیں اس میں کوئی کام نہیں ہوگا؟ جو بھی یوز گاڑی مارکیٹ سے ملے گی اس میں کام تو آپ کو کروانے پڑیں گے۔ فرنٹ شاک، شاک ماؤنٹ، ان کے سٹاپر، بیرنگ، جو مطلب ڈسٹ بوٹ تھے، وہ ساری چیزیں ہماری فٹ ہو چکی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور ساتھ ساتھ دکھائی بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بال جنٹ تھے وہ بھی دونوں ہم نے چینج کر دی ہیں۔ بال جنٹ کے ساتھ ساتھ جو اس کا ٹائر اور ریکن سیٹ تھا وہ بھی فٹ ہو چکا ہے، سیلنگ بھی فٹ ہو چکی ہے۔ اس کے جو کٹ بش تھے وہ بھی ہمارے فٹ ہو چکے ہیں۔ جو نئے پارٹ ہم نے گاڑی کے اندر انسٹال کیے ہیں وہ آلموسٹ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فٹ کر دی ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی دی ہیں۔ اب کسٹمر کہہ رہے تھے کہ اتنا کام ہو ہی رہا ہے تو اس کے جو بیک والے شاک ہے وہ بھی آپ اوپن کر کے دیکھ لیں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ اگر ان میں بھی کوئی پرابلم ہے تو ان کو بھی ہم چینج کر دیں گے۔ تو بیک والے شاک جو ہیں وہ بھی ہم اوپن کر کے دیکھیں گے کہ ان کی کیا صورتحال ہے، اور اگر ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی چینج کر دیں گے۔ فرنٹ سسپینشن ہمارا کمپلیٹلی الحمدللہ بالکل اوکے ہو چکا ہے۔ اب اس کو فٹ کرتے ہیں، فائنل ٹارک کرتے ہیں، ان کے جو لاکس وغیرہ ہیں اینڈ کے ٹائر روڈ کے وہ سارے فٹ کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد گاڑی کو لے کے چلیں گے الائنمنٹ کے اوپر، تو گاڑی کو الائنمنٹ کر کے خود بھی ٹیسٹ کریں گے، پھر کسٹمر سے بھی گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کروا لیں گے۔ کسٹمر بہت شوقین ہیں، ان کی کافی ساری گاڑیاں ہمارے پاس پہلے بھی آتی ہیں، اور اس سے مطلب ہٹ کے بھی ہم نے کافی ساری گاڑیاں ان دنوں میں ریبرتھ جو ہیں وہ ریڈی کی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ گاڑی بیچتے نہیں ہیں، جو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے خرچہ کرنا ہے، اور خرچہ کرنے کے بعد ہم نے گاڑی کو انجوائے کرنا ہے۔ ہم نے وہ جگاڑ والا کام تو کرنا نہیں ہے کہ آج ہم جگاڑ کر لیں اور بعد میں پھر کل آپ کے پاس آ جائیں، آج فلاں مسئلہ ہے تو کل فلاں مسئلہ ہے۔ جب بھی گاڑی کے اندر کوئی پرابلم آئے گی تو آپ اس کو 100% ٹھیک کروائیں اور گاڑی کو انجوائے کریں اور اس کو ایزیلی چلائیں۔ تو بس ایسی ہی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ گاڑی ہماری ڈن ہو چکی ہے، فرنٹ ویل ہمارے لگ چکے ہیں، اب لے کے چلیں گے گاڑی کو الائنمنٹ کے اوپر اور گاڑی کی ویل الائنمنٹ کریں گے، اور باقی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کرتے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بیک والے شاک ہیں وہ بھی ہم نے اوپن کر لیے تھے اور ان کی کنڈیشن بالکل ختم نہیں تھی۔ مطلب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں گاڑی کو اگر بیک سے آپ جمپ دے رہے تھے تو گاڑی بالکل باؤنس کر رہی تھی، بالکل جمپ نہیں لے رہی تھی۔ تو اسی لیے دونوں شاک جو ہیں وہ ہونڈا کے 100% جینون ہم نے گاڑی کے اندر فٹ کر دی ہیں، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا بھی دی ہیں۔ اب باقی سسپینشن کی اگر بات کی جائے، جیسے میں نے ویڈیو کے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بیک والے سسپینشن میں اس کی جو ٹریلنگ آرم بش تھے وہ چینج کیے ہوئے تھے، لیکن یہ اس کے جو کور ہیں، سیفٹی کورز ہیں، یہ اب الٹے لگے ہوئے تھے باہر والی سائڈ سے، تو ان کو بھی ہم نے ریموو کر کے پراپر اپنی جگہ پہ فکس کر دیا ہے، جیسے ہونڈا ڈیلرشپ گاڑی کے ساتھ لگا کے دیتا ہے۔ دونوں سائڈز ہم نے چینج کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو الائنمنٹس کی کیم ہیں وہ بھی الٹی لگی ہوئی تھی، وہ بھی ہم نے سیٹ کر دی ہیں۔ دیکھیں، ہمیں جو بھی چیز غلط نظر آئے گی ہمارا فرض بنتا ہے کسٹمر کو گائیڈ کریں، گائیڈ کرنے کے بعد اس مسئلے کو پھر ٹھیک کریں۔ فائنلی گاڑی ہماری الائنمنٹ کے اوپر آ چکی ہے، کیمرہ اسٹارٹ اور کیمرے وغیرہ لگ چکے ہیں۔ اب گاڑی کی سب سے پہلے بیک والی ویل الائنمنٹ کریں گے، اس کے بعد کریں گے فرنٹ والی، تاکہ گاڑی کا کام بالکل 100% ڈن ہو جائے۔ اور ڈن کرنے کے بعد جب تک گاڑی کی ویل الائنمنٹ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو گاڑی کی جو ڈرائیو ہے وہ مزیدار نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے گاڑی کی ویل الائنمنٹ بہت ضروری ہے۔ آپ کو ایوری مطلب 15,000 15 یا 20 کے بعد آپ کو کروانے چاہیے۔ 15 سے 20,000 کلومیٹر کے بعد گاڑی کی ویل الائنمنٹ بھی کرائیں، ان کی بیلنسنگ بھی کروائیں، اور ٹائر کی روٹیشن بھی ضرور کریں، نہیں تو آپ کے فرنٹ ٹائر جلدی ختم ہوں گے اور بیک والے بعد میں۔ اسی لیے روٹیشن بہت ضروری ہے۔ تو گاڑی کا سارا کام کرنے کے بعد گاڑی کو انیمو روڈ کے اوپر ہم نے چیک کر لیا ہے، اور کسٹمر نے بھی چیک کر لیا ہے۔ گاڑی الحمدللہ ہماری بالکل ڈن ہو چکی ہے۔ اب لے کے چلتے ہیں گاڑی کو واپس ورکشاپ جگہ جا کے گاڑی کو فائنل چیک کرتے ہیں۔ فائنل چیک کرنے کے بعد کسٹمر کو ڈلیور کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کامنٹ سیکشن کے اندر اچھا سا کامنٹ ضرور کریں، تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور آپ کے لیے ہم اچھے سے اچھا کانٹینٹ لے کے آتے رہیں، کیونکہ بہت سارے بھائی ہمارے ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔